الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، ہمارا یہاں آنا جمع ہونا یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. یہ اعتداف والا جو عمل ہے اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث شریف میں آتا ہے. ایک دفعہ تذکرہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت تھی، 200 500 1000 برس تک زندہ رہتے تھے، اور وہ نیک کام بہت کرتے تھے، ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہوتا تھا. ہماری اپنی بہت کم. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60-70 کے درمیان، اس سے اگر زیادہ کوئی جی لے تو جی لیتا ہے. آج کل ویسے بھی بہت مشکلات ہیں، بیماری آزادی بہت زیادہ. پہلے زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھیں، بہت بیماری. کوئی آدمی شاید بیماری سے صحت مند ہو اور نہ قدرت کو کچھ نہ کچھ بیماری لانا، تو کہا اتنی کم عمریں اور اتنی عبادت کریں گے کتنی نیکیاں جمع ہوں. پہلی امت سے نیکیوں میں میری امت سے آگے بڑھ جائے گی. حضرت میں اتنا آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجلس کی، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بات دینی ہو رہی تھی. بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا اور اس کی عمر بہت لمبی، 1000 برس سے زائد زندہ رہا، اور وہ رات میں عبادت کرتا رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا اللہ کے راستے میں، تین کتاب میں لگا رہتا تھا. 1000 برس تک ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا رہا، رات کو عبادت کرتا رہا. کتنی نیکیاں اس کے پاس جمع. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو سن کر حسرت ہوئی، رشک آیا کہ کیا اتنی عمریں لمبی عمر پائی اور اتنی نیکیاں تو سب تک لے گئے، ہم سے آگے بڑھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں کم ہیں، ہم کہاں سے آگے بڑھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ مجلس کی بات کو سن رہے ہیں، جیسے آج ہماری مجلس کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. فرشتوں کا ہجوم ہے، مخصوص قسم کے فرشتے اترتے ہیں اس قسم کے مجلس میں، ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پاؤں کے سائے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو یہ خوشخبری دے دو اور ان کی امت کو خوش کر دو. اللہ کو
جیسے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور آپ کو اپنا محبوب بنائے، تو آپ کی برکت سے اللہ نے اس امت پر بھی بڑی بڑی مہربانی، عمل مختصر، نیکی بہت زیادہ۔ کہا جاؤ خوشخبری سنا دو میرے امت، میرے حبیب کی امتی کو، ان کے لیے خوشخبری ہے تو کہ ایک رات ہم ان کو عطا کر رہے ہیں۔ ایک رات کون سی تھی وہ بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ جب خبر لے گئے تو بھی بتا دیے تھے کہ جاؤ میرے حبیب کو خوشخبری دے دو کہ ایک رات ہم عطا کر رہے ہیں، ایسی بابرکت رات، اگر اس ایک رات کو آپ کا امتی پا لے اور اس میں عبادت کر لے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی عبادت میں آگے بڑھ جائے گا۔ ایک رات سے پہلے 1000 مہینہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار اور اپنے حبیب شہید راج پیغمبر کی امتی سے پیار، ایسا اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے۔ مت پوچھو، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف بڑھے تو راستے میں دو ساتھی کچھ بحث مباحثہ کر رہے تھے، اس کی صلح صفائی میں اللہ نے آپ کے ذہن سے تاریخ کی ٹائم کو اٹھا لیا۔ کون سی تاریخ اللہ نے بتایا تھا اس کو اٹھا لیا، کون سی رات کی اللہ نے بتایا تھا اس کو اٹھا لیا۔ آقا نے خوشخبری سنایا، صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، رسول اللہ کون سی رات ہے بتاؤ، کون سی رات کا بتاؤ۔ ایک صحابی ایک سے 2 دفعہ پوچھے تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کا اظہار فرمائے، کیا تم سمجھتے ہو میں چھپا لیا؟ رات کی تعین، تاریخ، رات کی تعین اللہ نے بتلا دیا تھا یہ فلاں رات ہے، لیکن یہ معاملہ درپیش سامنے میں آیا اور میرے ذہن سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ اس رات کو کیسے پائے؟ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، ان پر خود بھی عمل کیا اور سب کو یہ کہا کہ اس رات کو رمضان مبارک کے آخری تاخراتوں میں تلاش کرو، ہو سکتا ہے وہ رات مل جائے۔ 21 آج بھی وہ تاخرات ہے، 21 کی رات، ابھی رات گزر رہی تاخراتوں میں سے ایک رات، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، اور یہ رات ایسی بابرکت رات ہے۔ ایک تو رمضان کا سارا دن اور راتیں ایسی ہیں قیمتی کہ رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، دن میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر افطاری کے وقت میں خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا موقع ہمیں عطا کیا، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے ہجرت کے بعد ساری زندگی آخری عشرے کا انتظام کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی وجہ سے سفر درپیش ہوتا، کسی وجہ سے ہوتا، سفر نہیں کرتے آپ، اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ کا سفر ہوتا تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اس کی قضا کر لیتے تھے اگلے سال۔ ایک سال تو ایسا ہوا کہ آپ پورے مہینے میں اعتکاف کے 10 دن کی، پھر 10 دن کی، پھر 10 دن کی۔ آپ شعبان کا اکثر حصہ روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس لیے کہ درمیان میں پچھلے سال جتنا روزہ رکھا اس سال سفر حضرت کی وجہ سے کچھ روزہ رہ گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرے جو اعمال پیش ہوں گے پچھلے سال سے کم ہوں۔
ہفتے میں کم نہ ہو، مہینے میں کم نہ ہو، دن میں کم نہ ہو، اور سال میں بھی کم نہ ہو، آپ ان روزوں کو پورا کر لیا کریں۔ نقلی روزہ، فرض روزہ نہیں۔ جمعہ تو پیر کا روزہ آپ کیا کرتے رکھتے تھے؟ کبھی شنیچر اتوار کو بھی رکھتے تھے، شنیچر اتوار پیر رکھتے تھے، روایت پاتا ہے۔ کبھی پیر منگل بدھ کا رکھتے تھے۔ ایسا فرماتے ہیں 20 دن آپ کہتے روزہ رکھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوئے، اعمال تو بہت ہیں، کوئی عمل خاص ایسا بتلا دیجیے جس کو کر کے میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ کا ذوق دیکھیے، شوق دیکھیے۔ ہم تو جب بھی دعا کراتے ہیں، کرانے میں کوئی حرج نہیں، کراؤ، دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اے اللہ میرا گھر اچھا بنا دے، میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، میری نوکری بحال کر دے، میرا پیسہ ملا دے، دنیا ہی مانگتے ہیں۔ حالانکہ دنیا مقدر سے جوڑا، رشتہ، ناتا سب مقدر سے، لیکن مانگنا اللہ سے چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک کی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، چپل ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ چھوٹی چیز بھی مانگو اور اچھے سے اچھی چیز بھی مانگو، لیکن سب سے اہم ترین مسئلہ ہے مغفرت کا، آخرت میں کامیابی کا، جنت میں پہنچنے کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہی ذوق تھا، یا سبب کوئی عمل ایسا بتلا دیا سیدھا جنت میں چلو، جہنم سے بچ جاؤ۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ایک عمل، نماز تو سب پڑھتے ہی تھے، موقع محل لے کر بات ہے، آپ نے کہا روزہ رکھو کثرت سے، سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ صحابی روزہ ہی روزہ رکھتے رہتے تھے، ایسا عمل۔ ہم کو رمضان کا روزہ بڑا مشکل ہے، اللہ ہمارے آسان فرما دے۔ اللہ نے آسان کر دیا، یہاں تک وقت گزر گیا۔ اب اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ جب آپ کے توفیق سے اتنا روزہ رکھنا نصیب ہوا ہے، اب اس کو آپ قبول کر لیجیے۔ ایک روزہ بھی قبول ہو جائے، نجات کا سامان ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں؟ کیا ذوق دیکھیے صحابہ۔ اس صحابی کے جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ روزہ رکھتے کرتے، نماز تو پڑھتے ہی تھے۔ اور ایک صحابی ہے خادم خاص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تو جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا جنت میں۔ اللہ یہاں ہوں ساتھ میں، وہاں کے ساتھ میں رہو۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے نماز پڑھو، قرۃ عین کی صلاۃ۔ ابھی روایت میں لکھا تھا انبیاء علیہ السلام قبر کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت پیارا عمل ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہو، اللہ کی ذکر کرتے رہو، رکوع میں جا رہے ہیں اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ کے سامنے پیشانی گڑ کر رہے ہیں۔ اس کا استحضار ہونا چاہیے، وسوسہ نہیں آئے گا نماز میں کہ میرے خالق و مالک رب تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ نماز پڑھنے کی نیت تو ہم منہ سے ضرور کرتے ہیں، دل ہمارا غائب ہے۔ بازار سے آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ارادہ تو نماز پڑھنے کا ہے، اور نیت بھی اوپر سے کرنا وہی اللہ تعالیٰ، یا نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی نیت بھی کر رہے ہیں، لیکن دل غائب۔ دل کو حاضر رکھ کے سوچنا چاہیے میں اپنے خالق و مالک رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کیسے وسوسہ آئے گا؟ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ کو پانے کے لیے جو 1000 مہینوں سے بہتر اس میں عبادت کر لینا، آپ آخری عشرے کا اہتمام کیے۔ ہم امتی محروم ہیں،
ہمیں کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں. اللہ اکبر آتا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے. اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ صحابیات رضی اللہ عنہن، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، وہ بھی اعتکاف کرتی تھی. آج کل تو عورتوں کو بہت کم ہو گیا سلسلہ ہے. ابھی بھی آج کئی عورتوں نے کل سے آج تک فون کیا کہ ہم اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کی کیا طریقہ ہے بتائے گا. دنیا خالی نہیں ہے. آج بھی حرمین شریفین میں جاؤ، وہاں کی عورتیں غب رکھتی ہیں. آج بھی باقاعدہ اپنے شوہروں کے ساتھ آتی ہیں، شوہر الگ اعتکاف کرتے ہیں، اور عورتیں پردے کا باضابطہ انتظام اتنا بڑا بڑا لکڑی کا کباڑا چار لگا دیتے ہیں، اس میں عورتیں اپنے لے کے اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف والا عمل ایسا ہے کہ یا اللہ ہم سب سے جدا ہو کر، سب سے کٹ کے، اپنے گھر والوں سے دور ہو کر آپ کے در پر آ کے پڑے ہیں کہ اللہ آپ کو بلانے سے آنا ہوا ہے، اور آپ سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ہمارے مغفرت کا ہے، ہماری مغفرت کا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کی مغفرت کا، سب کی مغفرت کا. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. جتنا دعا کو عام کرو گے اتنا اللہ خوش ہو. اس لیے الخلق کلہم عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے عیال. جیسے میرے 4 بیٹے 5 بیٹے 10 بیٹیاں 5 بیٹے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو اچھا کہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ کے تو کوئی بیٹے نہیں، نہ کوئی بیٹی نہیں، اللہ اس سے پاک ہے، لیکن سب اللہ کے عیال، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے ہیں. اسی لیے جو اللہ کے بندوں کے لیے دعا کو عام کرتا ہے، سب کے لیے مغفرت مانگتا ہے، اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. کہ تو اتنا بڑا سخی بن گیا، میرے بندے کے لیے مغفرت مانگ رہا ہے، چل تیرے ہی مغفرت کرے کرتے، اس کی بھی کر دیتے ہیں اور لوگ کو بھی کر دیتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہی عمل جو اعتکاف والا جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، یہ احکم الحاکمین خالق و مالک رب تعالیٰ کا دربار ہے. خاص طور پر اس کے اندر مخصوص قسم کے فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر نگران کر رہے ہیں. کون آتا ہے اللہ کے دربار میں، کیا کرتا ہے، یہ سارے رپورٹ اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے. اس لیے یاد رکھ لو، حضرت شیخ محمد ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیارو یہاں آئے ہو تو کھاؤ کچھ کو، لیکن بات مت کرو. بات بہت خطرناک، دنیاوی بات کرنا، اپنے نیک اعمال کو جلا کے راکھ کر دینا. حدیث شریف میں ہے، اتنا تلاوت کیا، نفل پڑھا، فرض پڑھا، سب پڑھا، نیکیاں جتنی اکٹھا کیا، دنیا کی بات ایک ذرا سا کر لیا تو گویا کہ سب کو جمع کیا اور پھر آگ سلگا کے اس میں لگا دیا، جلا کے رکھ دیا. اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے جلا کے رکھ دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر فرشتے جو نگراں ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جب کوئی دنیاوی بات کرتا ہے تو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے، دیکھو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آیا، دل انگلی لگایا ہوا ہے، یہ اس کو بجاتے ہیں، سمجھاتے ہیں ایسا مت کرو. اس شریف میں ہر انسان کے دل کے اندر 2 کوٹری ہے، ایک میں فرشتہ بیٹھا ہے، ایک میں شیطان بیٹھا ہے. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے فرشتہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو لکھتا رہتا ہے، اور جب کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان آگے بڑھتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں، غافل ہو کے پڑھتے ہیں، اسی لیے شیطانی وسوسہ آتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، غفلت کو دور کرو. غفلت اگر دور ہو جائے گی، استعداد اپنے آپ آ جائے گا. نماز میں کھڑے ہیں غفلت میں، کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں، پڑھ رہے تسبیح کر رہے
جس طرح ہم جو آئے ہیں اعتکاف میں، اس کا ہم کو استعداد آنا چاہیے کہ ہم آپ کے منافقین رب تعالیٰ کے بلانے پر اس کے توفیق سے اس کے گھر میں اس کے دربار میں آئے ہیں. یہاں اس سے دل نہیں لگانا ہے، صرف کس سے دل لگانا ہے؟ اللہ سے دل لگانا ہے. دل لگانے کے لیے تو ہمارے گھر میں رشتے ناتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سبھی تھے، سب کو جو چھوڑ کے آئے ہیں، تو پھر یہاں اللہ سے دل لگائیں گے، ایک سوچیں گے کہ اللہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، یہ آپ کے توفیق سے آنا ہوا ہے. اور وہ رات ہم کو عطا فرما دے جس رات کو پا لینے سے 1000 مہینہ عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، میکائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. اس رات میں اللہ پورے سال کے کتنے اموات، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، اس کا کیا نام ہوگا، اس کو کتنی روزی ملے گی، کون عمرے میں جائے گا، کون حج میں جائے گا، سب فیصلے دیتے ہیں فرشتوں کے ہاتھ میں. لے جاؤ. حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا، حضرت کیا اس سال حج کا سفر ہے آپ کا؟ تو فرماتے یہ فیصلہ تو شب برات میں اللہ نے کر دیا، جانا ہے یا نہیں جانا ہے اللہ نے کر دیا. شب برات میں کر دیا، شب قدر میں کر دیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ شب برات سے شب قدر تک یہ سلسلہ چلتا ہے. تو یہ بابرکت رات بڑی عظمت والی رات ہے. اس میں اللہ نے اپنے مقدس بابرکت کلام کو اتارا، اور یہ رات ایسی رات ہے جو پا لینے سے اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے. نیت یہ کر لو کہ یا اللہ آپ نے بلایا ہے، آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے، وہ بابرکت رات ہمیں عطا کر دیجیے، اور ہماری بھی مغفرت کر دیجیے، پوری امت کی بھی. بھوک بھر کھاؤ، ہمارا حضرت قاری صاحب بہت آسان سے، بھوک بھر کھاؤ نیند بھر سو. یہاں کے جو معمولات ہیں، ذوق شوق اس میں شریک ہو، تعلیم میں شریک ہو، ہلکا لگے گا، قرآن پاک صورتیں درست کرنے کا شریک ہو، اور پھر نماز کا عملی مت. یہ 10 دن میں بہت کچھ انشاءاللہ ہم سیکھ کے جائیں گے. ایک سنت پر عمل کر لیا اللہ کا محبوب بنتے ہیں. ایک سنت معمولی نہیں ہے، سنت کی ترقی کا زینہ ہے، عمل کی مقبولیت کا پہچان ہے. اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ہے قبول نہیں ہے. انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق نماز سیکھ کے جائیں گے جس سے اللہ کو وہ راضی کر لے. نماز ایسی نماز سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ. اور راتیں آپ تھوڑا سو بھی لو، صحت کے لیے سونا بھی ضروری ہے. ہمارا نیند پر سو، بھوک بھر کھاؤ. زیادہ کھاؤ گے تو نیند زیادہ آئے گی، پریشانی ہوگی، الجھن پیدا ہوگا، پیٹ خراب ہوگا، طبیعت خراب ہوگا. کم کھانے سے کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتے، زیادہ کھانے والے ہی بیمار ہوتے ہیں. اور ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ آپ زیادہ مت کھاؤ، یہ کم کھاؤ نہیں، ہم کہتے زیادہ مت کھاؤ. بھوک بھر کھاؤ، نیند بھر سو، ادھر ادھر کی بات مت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو. جیسا بتایا جاتا ہے سبحان اللہ صاحب کہ جن کو اس کی صحت میں جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس وقت پر اس کو کرو، اور تلاوت کتنا کرو تو روزانہ آپ کا محاسبہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. کون کتنا تلاوت کیا، کون کتنا ذکر و اذکار کیا. اس لیے جو قرآن پاک بڑھیا پڑھنا جانتے ہیں وہ کم سے کم روزانہ 10 پارے کا معمول بنائیں. تلاوت کا آسانی سے کر سکتے ہیں، کم سے کم 10 پارا روزانہ. آپ سے جائزہ لیا جائے گا آپ کا کہ آج کتنا آپ تلاوت کیے. اور جو نہیں جانتے ہیں وہ 10 دن میں سیکھنے کی کوشش کریں. 2-4 ایسے ہیں قاری صاحب وغیرہ، ان کے پاس آپ چلے جائیے، ان کو پڑھا دیجیے، تھوڑا تھوڑا آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور نیت کر لیں کہ ہم نے سیکھنا شروع کیا اور سیکھتے رہیں گے. اگر نیت کر لیں کہ ہم نے حفظ شروع کیا تو حافظوں میں اللہ کا پاس شمار ہوگا. یاد رکھو، چاہے حافظ نہ بن پاؤ اللہ نیت کی وجہ سے نواز دیں گے. اور جو قرآن پاک ٹھیک سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ کم سے کم ایسا کرے
کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام تو ایسا ہے اپنے لیے، ایک اللہ سے جنت کو مانگو اور جہنم سے پناہ چاہو، اور 2 کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کثرت کا حد مقرر کر دیتے ہیں، کم سے کم 3000 مرتبہ تسبیح میں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور 8-10 مرتبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ بھی ہو گیا، درود شریف بھی ہو گیا۔ اب جانتے ہیں کلمہ طیبہ کا وزن، پوری دنیا کے تمام چیزوں کو، خزانوں کو ایک طرف رکھ دو، ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ اخلاص سے پڑھ لیا، سیدھا جا کے عرش کے نیچے معلق رہے گا، اور حشر کے میدان میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، کمزور اعمال ہمارے ہوں گے، نماز روزہ، اللہ اس کلمے کو رکھ کے ہماری نیکیوں کو بھاری کر دے، ایک مرتبہ جتنا پڑھے اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ سوچ کے پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بہت خوش ہوتے ہیں اللہ، بیچ بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور استغفار پڑھو 300 مرتبہ، اس میں کلمہ بھی ہو گیا، درود شریف بھی ہو گیا، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اس کو پورا نہیں آ جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح میں لے لو، اس کو 3000 مرتبہ پڑھو، اس کو 3000 مرتبہ پڑھو۔ ہمارے حضرت تعالیٰ فرماتے تھے، ایک آدمی تھے روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، کھاتے پیتے 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 سب کام کرتے تھے، یہ نہیں کہ صرف اسی کو بیٹھ کے رہتے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کب کریں گے؟ جب ہم اپنی زبان کو ادھر ادھر کی بات سے محفوظ رکھیں گے، سوچ فکر کو یکسو کریں گے، پھر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جو کام ہم سوچ کے نہیں کر سکتے، بغیر سوچے اللہ ہمارا وہ کام بنا دیں گے۔ اللہ کے دھیان میں جب ہم رہیں گے، اللہ ہمارا کام بنائیں گے، ہم اپنا کام نہیں بنا سکتے، اللہ بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ عمل۔ لہذا یہاں کے تمام معاملات جتنے ہیں، حضرت دیوان انعام الحسن صاحب نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے نظام الدین میں جاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، یہاں کا آنے والا یہاں کے اعمال میں نہ جڑے، وہ اپنے آپ کو آیا ہوا نہ سمجھے۔ جس وقت جو عمل ہے اس وقت اس عمل میں جو اس وقت روزہ لگا ہے، اس وقت تعلیم ہو رہا ہے، اس وقت کلام ہو رہا ہے، اس وقت درود السلام ہو رہا ہے۔ درود شریف جب پڑھا جائے درود السلام تو آپ لوگ درمیان میں آمین آمین کرو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری دیا ہے، ایک مرتبہ درود شریف کو پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ اور اتنا درود السلام ہے، صحیح روایتوں سے اس کو لے کے جمع کیا گیا ہے تاکہ صحیح درود شریف پڑھنا نصیب ہو۔ سب پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ایک آدمی پڑھ دیتے ہیں، سب سن لیے تو وہی نیکی سب کو ملے، اور آمین آمین کہیں گے تو سب کا اپنا پڑھنا بھی ہوا ہو باقاعدہ، اور سننے والا بھی نیکیوں سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس لیے درود السلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ لوگ بیچ بیچ میں اس میں آمین آمین آج تک کرنا، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور پھر رات میں تہجد کی پابندی کرو۔ اب ساتھی اٹھائیں گے، آپ یہاں سے اٹھ جاؤ کہ 10 رات ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنی نماز کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم سے ہو جائے گا، یہیں سے بسم اللہ کریں گے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ اگر صحیح رکھ لیے تو پورا سال تقویٰ والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، اسی طرح اعتکاف کی ایام میں، دنوں میں اگر ڈھنگ سے عمل کر لیے انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت درست کر لے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کو بلائے ہیں، اللہ ہمارا سب انتظام کیے،
اللہ جب حج کے لیے بلاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، پہلے اللہ سے مانگ لیا اللہ سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر، پھل پھول سے اللہ نے بھر دیا۔ یہاں ہم کو اللہ بلایا، اللہ نے کہا لوگوں کے دلوں میں کہ میرے مہمان ہیں ان کے انتظام کرو۔ اللہ بلاتے ہیں تو اللہ سب کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے آئے ہیں تو موبائل وغیرہ بھی تھوڑا کم، بہت ضروری بات ہو۔ اچھا ایک بات آج ساتھ ہمارے بتایا نے، اس طرف میں باہر بیٹھ کر بات سنجا اور کرے، وضو خالی کرنا ہے تو اس طرف یہ داخل مسجد ہے وضو خانہ، اس میں آپ جا کے مسوا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں بیٹھ کے۔ ادھر وضو خانے میں نہ بیٹھیں، اگر بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کا احتساب گڑبڑ ہو جائے گا، اتنے محنت سے آپ یہاں سے بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے جو باتیں علماء کرام حضرت محمد پوچھ لیں، فوراً پوچھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، دین و شریعت کو خدمات فرمائے۔ محمد اللہ علیہ وسلم